الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اور پسند کر کے دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ تعلق کی بات ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے اس کو پسند کی ہوئی چیزیں دیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، یہ آپ کے لیے ہے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ اپنی پسندگی اور پسندی کی چیز دینے کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے اور یہ میں نے تم کو دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر کے دین دیا ہے تو ہماری طرف سے بے دینی کو کیسے پسند کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے پسند کر کے ہم کو یہ چیز دی ہے کہ میں نے آپ کے لیے پسند کی ہے، تو ہمارے لیے ایک چیز پسند ہوئی ہے تو اس کے خلاف ہو کوئی بات ہو تو وہ اس کو کیسے پسند کرے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم کو پسند کر کے دین دیا اور ہم کو اپنا نبی ہمارے اندر بھیجا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مسلمانوں پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ یوں کا احسان تو سب پر ہے، لیکن فائدہ یہ اٹھائیں گے۔ جی ہاں، اس لیے کہا کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ ان کے لیے ایک رسول بھیجا، تو رسول کی رسالت اور آپ کا پیغام اور آپ کا وجود، یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے۔ جی ہاں، اور اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی تابعداری کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ ہاں، اللہ کی نظر میں سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اللہ سے محبت کرے تو اللہ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرو اگر ہم سے محبت کرتے ہو تب۔ جی ہاں، یہ کہا کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو، ہم سے تعلق رکھتے ہو تو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ ہم کو دو نور دیے گئے ہیں، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ کہا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب ہے جو کھول کھول کر بتاتی ہے۔ تو یہ نور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتیں ہیں۔ دوسرا نور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نورا مبینہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ دوسرا نور کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کھلا ہوا نور اتارا ہے۔ جو نور اتارا گیا ہے وہ قرآن ہے، اور جو ہمارے پاس دوسرا نور کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتیں ہیں، آپ کی پاک حیات ہے۔ تو یہ دو نور دیے گئے ہیں، ایک سنتوں کا نور ہے اور ایک قرآن کریم کا نور ہے۔ یہ دو نور دیے گئے ہیں کہ قرآن شریف اس کی سمجھ میں آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن ہے۔ ہاں، جو قرآن ورقوں میں ہے وہ قرآن آپ کی حیات میں ہے۔ جو قرآن ورقوں میں ہے، کتاب کی شکل میں، وہی قرآن آپ کی حیات میں، حیات القرآن، کہ آپ کی حیات قرآن ہے۔ اس سے سنت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو جو بڑی چیز ملی ہے وہ اپنے نبی کی سنت ہے، کہ امت کی سلامتی، امت کی سرخ روئی اس وقت تک ہے کہ جب کہ وہ اپنے نبی کی سنتوں پر چلے۔
دین اسی طرح اٹھ جائے گا کہ سنتیں ختم ہو جائے گی تو دین اٹھ جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے زمانے کے فساد کے زمانے میں تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ہاں، سنت کی اتنی اہمیت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو ہم کو یہ راستہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی کی سنتوں پر لائیں. ہاں، سنت اور شریعت یہی اصل زندگی ہے کہ شریعت کی تابعداری سب پر بھی ہے. نبی پر بھی شریعت کی تابعداری ہے اور ہم پر بھی شریعت کی تابعداری. کہ اصل زندگی وہ اطاعت اور تابعداری کی ہے. ہاں، کہ نبی جو آتا ہے وہ لوگوں میں اور قوموں میں اطاعت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنے طور طریقے چھوڑ دے، اپنے مزاج سے چلنا چھوڑ دے، بلکہ وہ اطاعت اور تابعداری کے ساتھ چلے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی کوئی رسول بھیجا گیا ہے زمین پر اللہ کی طرف سے تو وہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کے فرمانے کی وجہ سے اس رسول کی اطاعت کی جاوے، اس رسول کی تابعداری کی جاوے، کیونکہ وہ اللہ کا منشا اور اللہ کا مرضی سمجھانے والا ہے. اس لیے اصلی زندگی کہ یہی ہے کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتوں میں آسان سنتوں پر عمل کرنے سے بھاری بھاری اور مشکل سنتوں پر بھی عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. یہ فرماتے ہیں علماء کرام اور بزرگ کہ آسان سنتوں پر عمل کرو. کہ آسان سنت کے سلام کرنا یہ آسان سنت ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اور اس کی تلقین بھی ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، افشو سلام کو پھیلاؤ. ہاں، سلام سنت ہے، مصافحہ مستحب ہے، لیکن لوگوں کو مصافحے کا اصرار ہوتا ہے اور سلام کی پرورش اتنی نہیں ہوتی. تو یہ ہماری کمی ہے. تو اپنی زندگی میں یہ چیزیں لانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہمیں قیمتی چیز ملی ہے وہ یہی ملے. اخلاص نیت، اتباع سنت. اخلاص نیت اور اتباع سنت. اخلاص نیت کی وجہ سے عمل قابل قبول ہو جاتا ہے. ہاں، کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرو کہ چھوٹا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو کہ تھوڑا عمل بھی جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. ہاں، کیونکہ نیت میں اخلاص ہے. چاہے عمل کا موقع تھوڑا ملا لیکن وہ عمل خالص ہوا تو وہ عمل اس کے لیے بھاری بن جائے گا، قیمتی بن جائے گا. ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ہے اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. لوگ تو نہیں بتا سکے کہ کیا قصہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عشیرم ہے جو قبیلہ بنو عبد الاشہل کا آدمی ہے. مدین کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. تو خزرج اوس کی ایک شاخ بنو عبد الاشہل ہے، یہ اس کا آدمی ہے کہ یہ عشیرم ہے کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا.
یہ کیسے؟ کہ یہ ایسے ہوا کہ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ اس کے بھائی اور اس کے چچا کے بیٹے وغیرہ کوئی نہیں ہے. یہ کہاں گئے؟ کہ یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ احد کے میدان میں ہیں. ہاں، احد کا میدان چل رہا تھا 3 ہجری والا، کہ وہ تو وہاں ہیں. تو اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ جہاں ہمارے بھائی لوگ ہیں میں بھی وہاں جاؤں گا. تو کلمہ پڑھ کر کے وہاں گیا اور وہاں شہید ہو گیا. اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہ اس کا اخلاص تھا. یہ خود ہی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے وہاں چلا گیا. وہاں جا کے اس نے اپنی جان دے دی. تو وہ اس کو مثال میں پیش کرتے تھے. ایک آدمی ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، نماز پڑھنے اس کو موقع ہی نہیں ملا، کہاں پڑھتا؟ اٹھا تو مومن نہیں تھا وہ. تو یہ مثال تھی اس کے خلوص کی، کہ خالص اللہ کے لیے ایمان لائے اور جا کر کے شہید ہو گئے. تو یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت کے اندر چلا گیا. ہاں، تو ایک تو اخلاص نیت کہ اس کی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. یہ صحابہ کا امتیازی وصف تھا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ یہ حضرات کیا چاہتے تھے؟ کہ یہ حضرات اللہ کا فضل چاہتے تھے. اللہ کے فضل میں سب کچھ آ جاتا ہے، ہدایت بھی، جنت بھی، تندرستی بھی. کسی کا اللہ تعالیٰ اس کا فضل مانگو، وَسَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو کہ فضل میں سب کچھ آ جائے گا. تو یہ اللہ کا فضل چاہتے تھے، اور دوسرا کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے. یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اخلاص نیت، دوسرا اتباع سنت. کہ اس کی وجہ سے زندگی قیمتی بن جاتی ہے. یہاں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی سنتیں سب سے زیادہ پیاری ہے. سنت کا بہت زیادہ نور ہے. ہاں، اس لیے اس کا بڑا ثواب کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. کہ جو میری سنتوں پہ ایسے وقت میں عمل کرے جبکہ زمانے میں فساد اور بگاڑ آ رہا ہو، اس وقت سنتوں پر عمل کرے کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے. کہ ہر موقع کی آسان سنتیں. جی ہاں، ہمارے اوپر چڑھے تو اللہ اکبر، نیچے اترے تو سبحان اللہ. عام حالت میں لا الہ الا اللہ. مسجد میں جائے تو مسجد کی 5 سنتیں داخل ہونے کی، مسجد میں داخل ہونے کی یہ 5 سنتیں ادا کرے. گھر سے نکلے تو کہ گھر سے نکلنے کی سنتیں ادا کرے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر گھر سے صبح میں نکلے تو فرشتہ بشارت دے گا. یہ سنت میں عمل کیا ہے. ہاں، کہ تو اس کو ہدایت ہو گئی، تیری ضرورت پوری ہو گئی. ہاں، یہ ہدایت دے گا، فرشتہ بشارت دے گا. کیوں؟ یہ صبح میں سنت کے مطابق نکلا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ. تو سنتوں کی بڑی فضائل، اور وہ آسان بھی بہت ہے. سنتیں آسان ہے. سنت کے ذریعے سے آسانیاں دی گئی ہے. ایک نکاح سنت کے مطابق کرو اور ایک نکاح رواج کے مطابق کرو، تو کون سا آسان رہے گا؟ کہ سنت والا. ایک لباس سنت کے مطابق تو سنت والا لباس آسان. سنت کی ہر چیز آسان اور اس میں برکت ہوتی ہے. اس لیے ہم کو اس کی پیروی کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے نبی کی سنتوں پر چلو، اپنی شریعت کی پابندی کرو. یہ اصل زندگی ہے. ہاں، امت کے ذمے 2 چیزیں ہیں. ایک اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہنا،
کہ اپنے دین پر استقامت اور پابندی کے ساتھ رہو. سنت ہے تو سنت کی پابندی، فرض ہے تو فرض کی پابندی، حرام ہے تو حرام سے بچنے کی پابندی. تو اس کو استقامت کہتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ رہو، پابند ہو. استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، استقامت کا حکم امت کو بھی ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک، کہ آپ پابند رہیں جن باتوں کا آپ کو حکم ملا ہے، آپ اس کے پابند رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہیں. تو استقامت اور دین پر پابندی کا حکم نبی کے لیے بھی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا. استقامت اور پابندی وہ اصل چیز ہے کہ زندگی میں اس کی وجہ سے دین آتا ہے، کیونکہ دین کا زندگی میں آنا ضروری ہے. ایک تو جاننا ہے، وہ الگ ہے کہ جانتے ہیں، جاننا ٹھیک، بلکہ جاننے کا تقاضا یا تو بچنا ہوتا ہے یا جاننے کا تقاضا پابند ہونا ہوتا ہے. جاننے کے یہی دو تقاضے ہیں کہ اگر بچنے کی چیز ہے تو کہ میں زہر کو زہر جانتا ہوں، تو زہر کو زہر جاننے کا کیا تقاضا ہے؟ بولو، کہ بچے اس سے. ہاں، زہر کو زہر جاننے کا تقاضا کہ اسے بچے، یہ نہیں کہ کھا کے مر جائے. کہ زہر کو زہر جاننے کا تقاضا کہ وہ بچنا ہے. آگ کو آگ جاننا یعنی اس سے بچنا ہے. تو جن چیزوں سے بچنے کا تقاضا ہے تو اس میں جاننے کا تقاضا ہوئے کہ یہ بچنے کی چیزیں ہیں، اس سے بچو. اور جس چیز کا پابند ہونے کا تقاضا ہے تو پھر اس کے جاننے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پابند بنو. کیوں؟ اس کے جاننے کا یہی تقاضا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، یعنی اس کے اوپر پابندی ہو جائے. پابند ہونے کی وجہ سے دین زندگیوں میں آئے گا. حضرت جی فرماتے تھے کہ دین کا زندگی میں آنا ضروری ہے. جاننا ٹھیک ہے لیکن کافی نہیں ہے کہ دین زندگیوں میں آئے. جس طرح دوا کا بدن میں جانا ضروری ہے، دوا کو دوا جاننا ٹھیک ہے کہ یہ دوا اس کام کی ہے، یہ دوا اس کام کی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. بلکہ دوا کا بدن میں جانا ضروری ہے. آنکھوں کی دوا آنکھوں میں جائے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے، تو یہ اصل چیز ہوئی کہ یہ اسی کے لیے بنی تھی. ہاں، ایسے ہی میرے دین کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے اتباع کے لیے اتارا ہے، پابند ہونے کے لیے اتارا ہے کہ تمہارے لیے ایک راستہ ہے اور دوسرے راستے بند ہو گئے. دوسرے راستے سے مراد کہ دنیا والوں کے راستے تو پہلے سے ہمارے اوپر بند ہے، لیکن جو پہلے نبیوں کے راستے تھے وہ بھی بند ہو گئے. اب کوئی موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. ہاں، ان کا راستہ بند ہو گیا. اب ایک ہی راستہ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس لیے ہم کو اس کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنی زندگیوں کو کہ سنت کے مطابق بناؤ. کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، اوڑھنا ہو، دنیا کو دیکھ کر کے نہیں چلنا ہے بلکہ دین کی رہبری میں زندگی گزارنی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے اور اس راستے سے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو اللہ کی طرف دعوت وہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، اور عبادت جب صحیح ہوگی جب آدمی میں دین ہوگا. جی ہاں، کہ دین میں ساری چیزیں ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہے، مستحبات بھی ہیں، حرام ہے تو اس سے بچنا ہے. یہ سب چیزیں دین میں آ جاتی ہے. اس لیے اصل چیز ہماری زندگیوں میں دین آوے کہ دین کو سیکھو، دین کو سیکھو اور سیکھ کر کے پھر اس کو اپنے عمل میں لاؤ، یعنی اس پر استقامت سے رہو اور دوسروں کو بھی اس کو سکھاؤ. چونکہ نبی کوئی آئے گا ہی نہیں تو اس امت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے دین کی اس طرح حفاظت کرے کہ ایک تو استقامت پیدا کرے اپنے اندر
کہ اپنے دین کے جو بھی کام ہو اس کو دیکھے اس میں خدا کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، ہاں وہ دیکھے تو پھر وہ کام دین بن جائے گا۔ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان تو دیندار ہوتا ہے۔ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، کافر دنیا دار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی کو جانتا ہے، اسی کو مانتا ہے، اسی کو چاہتا ہے۔ آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی زندگی ہے، جئیں گے مریں گے، باقی آگے کچھ نہیں ہے، یوں کہتا۔ تو وہ آخرت کو نہیں مانتا، اس لیے وہ اپنی طریقوں پر اپنا گزارا کر رہا ہے، اور یہ باطل ہے، یہ باطل ہے۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دیا ہے کہ تم کو دنیا میں دین دیا ہے، اور دین کی وجہ سے تمہاری آخرت بنے گی۔ بغیر دین کے آخرت نہیں بنتی۔ دین پر سارا دار و مدار ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، دعا مانگی ہے۔ نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں۔ نبی اپنی دعوت میں تو ہے نبی کہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نبی اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے کہ دعاؤں میں بھی وہ باتیں سمجھائیں گے جو اللہ کی طرف لے جائے۔ ہاں تو نبی اپنی دعوت میں بھی نبی، نبی اپنی دعا میں بھی نبی۔ ہاں دعوت دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، پھر دعا سکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا لو گے، کیا مانگو گے، کس طرح مانگو گے۔ ہاں کیونکہ اللہ کے خزانے تو لینے کے لیے ہے، اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہے۔ تو اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے، اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے کہ دین ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا، کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی، اور دین میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، نبی کے طریقے ہیں، اخلاص نیت ہے، اخلاص نیت ہے، اتباع سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں میں اپنے کامیابی کا یقین کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو امت کے ذمے ایک ذمہ داری ہے استقامت کی کہ اپنے دین پر پابند رہے، دوسری ذمہ داری امت پر اپنے دین کے نصرت کی ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، ہاں اپنے دین کے پابند بنو، اپنے دین کے مددگار بنو۔ یہ حکم ہماری طرف آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار رہو۔ ہاں تو ایک حکم اپنے آپ کو پابندی کا ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اللہ کے دین کا پابند رہے۔ جی ہاں، اور ان کے اجتماعی زندگی کہ ان کی اجتماعی زندگی وہ دین کی نصرت کے لیے ہوگی، دین کی نصرت کے لیے ہوگی، کہ یعنی یہ لوگ دین سیکھ کر ایسی محنت کریں کہ دنیا میں دین آوے، دنیا میں دین کا راستہ بنے۔ ہاں راستہ بنایا جاتا ہے چلنے چلانے کے لیے، سڑکیں بنتی ہیں، پل بنتے ہیں، کیوں کہ چلنا چلانا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں دین کے لیے راستہ بنانا ہے۔ جب لوگ دین سیکھیں گے، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دے کر دین سکھائیں گے، دین بلائیں گے، تو اس کی وجہ سے ماحول بنتا ہے اور دین کے لیے جگہ ہوتی ہے، ورنہ دین کے لیے لوگوں نے جگہ نہیں رکھی ہے، قبضہ کر لیا ہے، دین کی جگہ نہیں ہے۔ تجارت میں سے دین نکل گیا، حکومت میں سے دین نکل گیا، معاشرت میں سے دین نکل گیا۔ جی ہاں، تو اب دین ایک پردیسی بن گیا، اس کی جگہ نہیں ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو وہ غریب تھا۔ غریب اردو کا غریب نہیں، اردو میں غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، اس کو اردو میں غریب کہتے ہیں۔ ہر زبان کے محاورے ہوتے ہیں، تو
اردو میں غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، اور عربی میں غریب اس کو کہتے ہیں جس کا وطن ٹھکانہ نہ ہو، نہ وطن ہے نہ ٹھکانہ ہے، کہاں جاؤں کہاں رہوں۔ جی ہاں، غریب الدیار، کہ اس کی کوئی جگہ نہیں۔ تو اسلام جب آیا تو یہ غریب تھا، یعنی اس کو کوئی جگہ نہیں دیتا تھا، اس کو کوئی جگہ نہیں دیتا تھا، نبیوں کی مخالفت کی جاتی تھی، اس کو کوئی جگہ نہیں دیتا تھا۔ تو جب یہ دین شروع ہوا تو یہ غریب تھا، یعنی اس کی جگہ نہیں تھی، اور آخر میں بھی یہ غریب ہو جائے گا، یعنی اس کی جگہ نہیں ہوگی۔ ہاں، کہ لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں سے اس کو نکال دیں گے، تاجر تجارت میں سے نکال دے گا، ضرورت والے ضرورت میں سے دین کو نکال دیں گے، اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے رواجیں کہ اپنی ضرورتیں پوری کریں گے، اپنے کاروبار کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے اپنے طریقوں سے۔ ہاں، تو انہوں نے دین کو نکال دیا تو یہ غریب ہو گیا، یعنی بے وطن ہو گیا۔ جی ہاں، تو دین جو آیا جب بھی ایسا تھا، آخر میں ایسا۔ اس لیے جو دین کی قدر کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہوگا۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، کہ اسلام شروع ہوا تو غریب تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور آئندہ کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کہ آئندہ بھی یہ غریب ہو جائے گا۔ ہاں، تو وہ شام کے علماء شیخ عبد الفتاح وہ اس کی عجیب تشریح کرتے تھے، پتہ نہیں اسلام قریبا ہمارے پاس نظام الدین میں تشریف لائے تھے، میں مولوی عمر صاحب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ اسلام پھیلا تھا جب بھی غریب و بے وطن تھا، اور آئندہ بھی بے وطن اور بیچارہ ہو جائے گا۔ کہا کہ ایسی یہ مطلب نہیں بیان کرنا، اسے لوگوں کی ہمتیں پست ہوتی ہے۔ اور انہوں نے اس کی نحوی ترکیب الگ بتائی، اور یوں کہا کہ بدأ الاسلام بدءا غریبا وسيعود عودا غریبا۔ ہاں، کہ جب اسلام شروع ہوا تو عجیب و غریب طریقے شروع ہوا، ہاں، اور آئندہ بھی جب آئے گا تو عجیب و غریب طریقے سے آئے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ شروع میں بیچارہ تھا آخر میں تھا، کہ نہیں، عجیب و غریب طریقے سے آیا ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں، اور پھر لوگ کہ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے لگے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جی ہاں، وفود کے وفود مدینے آ رہے ہیں، 9 سال ہجری میں جماعتیں کی جماعتیں مدینہ آ رہی ہیں۔ مسجد نبی میں ایک ستون ہے علامت کے طور پر کہ آنے والی جماعتوں کو یہاں ٹھہرایا جاتا تھا، اس کا نام ہے استوانۃ الوفود۔ یہاں کے جماعتوں کے ٹھہرنے کی جگہ وہاں ایک تھمبا ہے عمارت کا، تو وہ علامت ہے، تو وہاں لوگ آتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، وہاں ان کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو یہ عجیب و طریقے سے پھیلا، ہاں، کہ اتنی رکاوٹیں آئی اور پھر پھیلا تو اس طرح پھیلا، تو کہا آئندہ بھی ہوگا، اس لیے اللہ سے امید کرنی چاہیے۔ جی ہاں، اور اپنی محنت جاری رکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ایک نصرت ہے اور ایک استقامت ہے۔ تو نصرت کے معنی کہ اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کو پانی دو۔ نصر ینصر کا اصلی معنی ہے پانی دینا، سقایت الارض، اس کو مدد کرنے کے معنی میں لیتے ہیں کہ دین کی مدد کرو، ورنہ اصل کہ اپنے دین کو پانی دو۔ تو جب پانی دیا جاتا ہے تو وہ چیز بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، اس کا زوال نہیں آتا۔ تو مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے دین کے مددگار بنیں، دین سیکھیں، دین سکھاویں، اس کی فضا بناویں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، تو اس کی وجہ سے پھر اس کا ماحول بنے گا اور وہ سیکھیں گے، ہاں،
پھر اللہ اس کی برکتیں ظاہر کریں گے. ہاں اللہ اس کی برکتیں ظاہر کریں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جب یہ شہروں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان یقین والی تقوی طہارت والی بنائیں گے تو ہم ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے برکت. کہ آسمان سے ایسا پانی آئے گا برکت والا اور زمین اپنے خیرات نکالے گی. زمین اپنے خیرات نکالے گی. ہاں کسی زمانے میں زمین کی خیرات آتی تھی کہ 2 تربوز 1 اونٹ کا بوجھ. 2 تربوز کتنے بڑے کہ 1 اونٹ اٹھا گئے. اتنے بڑے بڑے زمین کے خیرات آتی تھی بڑے بڑے. پھر لوگوں میں ایمان تقوی کی کمی آئی تو وہ برکتیں گھٹ گئی اور تربوز اتنے ہو گئے. ہاں یہ کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو آسمان سے برکت کہ وہ پانی آئے گا برکتوں والا ان کے ایمان تقوی کی وجہ سے. وہ زمین اپنے خیرات ظاہر کرے گی. یہ تو ایمان والوں کے لیے یہ نقد باتیں کہ ان کو یہ نقد انعام دیا جائے گا کہ آسمان سے بھی برکتیں ملے زمین سے بھی برکتیں ملے اور کیا چاہے. یہ ایمان کی نقد برکتیں ہیں نقد انعام ہے ایمان والوں کا. جو آخرت میں ملے گا وہ تو بہت زیادہ ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ کہ آخرت تو دنیا سے بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے کیونکہ آخرت کو ہمیشگی دی گئی ہے. ابد یعنی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ہاں دنیا کا تو ایک اجل مسمى مدت مقررہ ہے. ہر آدمی کی مدت مقررہ اس کی موت تک. پورے عالم کی مدت مقررہ قیامت کے دن تک. ہاں جی ہاں 2 اجل مسمى ہے. ایک معروف ہے کہ ہر آدمی اپنی موت تک زندہ رہے گا پھر نہیں ہے. اور ایک مدت مقررہ وہ قیامت کا دن ہے. اس کی تاریخ کسی کو نہیں بتائی. جی ہاں بس اس پر دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن آخرت یہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دوام دیا ہے وقع دیا ہے. ہاں اور ہم کو یہ پیغام ملا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ کہ دنیا تمہارے لیے ہے. یہ انعام کی بات ہے. دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے تمہارے نفع کے لیے تمہارے کام کے لیے. جی ہاں اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں لے جائیں گے. اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت بنا کر کے جاوے. ہاں اپنی آخرت بگاڑ کے جانا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. ہاں جو آخرت کو بگاڑے گا وہ دنیا سے دھوکہ کھائے گا کہ آخرت بنی نہیں دنیا رہی نہیں. آخرت بنی نہیں کیونکہ بنایا نہیں اور دنیا رہی نہیں تو یہ دھوکہ کھا گیا. تو اس دھوکے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول دیا ہے دین دیا ہے تاکہ لوگ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں. یہ دعوت ہے اللہ کی کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اسے تو اپنی آخرت بنا لے. آخرت بنتی ہے ایمان اخلاص سے اور حکموں پر سنتوں پر عمل کرنے سے. اسے اور یہ سب کے لیے آسان ہے. ایمان اخلاص سب کے لیے آسان ہے. سنتوں پر عمل کرنا سب کے لیے آسان ہے. اسے کہا کہ دین آسان ہے. یہاں غریب ہو مالدار ہو بیمار ہو تندرست ہو مسافر ہو مقیم ہو سب کے لیے آسان ایسا بنایا ہے. لیکن دین کا سیکھنا ضروری ہے. کہ دین سیکھیں گے تو جہالت دور ہوگی. دین نہیں سیکھیں گے تو جہالت کیسے دور ہوگی. ہاں اور جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. ہاں
اس لیے جہالت میں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے کہ وہ لوگ جہالت میں سے نکلیں اور دین ایمان کی زندگی گزاریں. ہاں، دین ایمان کی زندگی گزارنے میں بعض مرتبہ ناگوار حالات بھی آتے ہیں، تو اپنے ناگوار حالات پر صبر کریں، جیسے لوگ علاج کرنے میں صبر کرتے ہیں، دوا دارو کرنے میں صبر کرتے ہیں، کیونکہ پھر بعد میں تندرستی ہو جائے گی اس امید پر. تو اس نے کہا کہ دین ایمان پر چلنے میں حالات ناگوار آئیں تو صبر کر لو، بعد میں اللہ تعالیٰ حالات بدل لیں گے. اللہ کی سنت ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ اللہ دشواری کے پیچھے آسانی لا رہا ہے، اللہ دشواری کے پیچھے آسانی لا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی نہ گھبراوے. اس لیے اصل تو زندگی وہ دینی زندگی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آخرت بنے. اسی کو سیکھنا ہے، اسی کو سکھانا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اور وہی زندگی کا اصلی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.